السلام علیکم ناظرین، ہائی ٹیک نیوز کے نیشنل اور انٹرنیشنل خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ اتراکھنڈ میں ہلدوانی کے بن بھولپورہ میں مبینہ غیر قانونی طور پر تعمیر شدہ مدرسے اور مسجد کو منہدم کرنے کے دوران ہونے والے تشدد کے بعد اب امن کا قیام ہو رہا۔ خیال رہے کہ ہلدوانی تشدد میں 6 افراد مارے گئے تھے، جبکہ 100 سے زیادہ گاڑیاں جلا دی گئی تھیں، جس کے بعد انتظامیہ نے سخت ایکشن لیتے ہوئے پورے علاقے میں کرفیو نافذ کر دیا۔ تاہم اس واقعے کے 2 دن بعد اب کرفیو میں نرمی کی جا رہی۔ اس بارے میں اتراکھنڈ کے اے ڈی جی لا اینڈ آرڈر اے پی انشومن نے کہا ہے کہ بن بھولپورہ اور آس پاس کے علاقوں کو چھوڑ کر ہلدوانی میں کرفیو ہٹایا جا رہا۔ انہوں نے کہا ہے کہ کسی کو بھی بن بھولپورہ جانے کی اجازت نہیں ہے اور وہ پولیس کو اپنا کام کرنے دیں۔ رپورٹ کے مطابق پولیس تشدد برپا کرنے والے افراد کو تلاش کر رہی اور انہیں جلد گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا جا رہا۔ عہدیدار نے بتایا کہ اس تشدد کے سلسلے میں 3 FIR بھی درج کی گئی ہیں، جس میں 16 لوگوں کو نامزد کیا گیا ہے اور 5 کو گرفتار کیا گیا ہے۔ CCTV فوٹیج کی مدد سے ملزمان کی شناخت کی جا رہی۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے ممبئی نارکوٹکس کنٹرول بیورو کے سابق علاقائی ڈائریکٹر سمیر وانکھڑے کے خلاف مقدمہ درج کیا۔ سمیر وانکھڑے پر منی لانڈرنگ کی روک تھام کے قانون PMLA ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا گیا۔ ED نے اس معاملے میں مقدمہ درج کرنے کے بعد کچھ افراد کو سمن بھی جاری کیے، جن سے تفتیشی ایجنسی منی لانڈرنگ کیس میں پوچھ تاچھ کرنے والی ہے۔ خیال رہے کہ مئی 2023 میں CBI نے سمیر وانکھڑے اور 4 دیگر کے خلاف آرین خان کو منشیات کے معاملے میں پھنسا کر مبینہ طور پر 25 کروڑ روپے کی رشوت طلب کرنے کے الزام میں FIR درج کی تھی۔ ان تمام لوگوں پر رشوت کی پہلی قسط کے طور پر 50 لاکھ روپے لینے کا الزام تھا۔ FIR درج کرنے کے بعد CBI نے 29 مقامات پر چھاپے مارے۔ سمیر وانکھڑے نے اس معاملے میں ہائی کورٹ سے رجوع کر کے CBI کی طرف سے درج کی گئی FIR کو منسوخ کرنے اور کسی بھی تعزیری کارروائی سے عبوری تحفظ کا مطالبہ کیا تھا۔ مودی حکومت نے بھارت رتن دینے کے لیے 3 افراد کے ناموں کا اعلان کیا تھا، جن میں سابق وزیر اعظم چرن سنگھ، PV نرسمہا راؤ اور ڈاکٹر سوامی ناتھن شامل ہیں۔ چودھری چرن سنگھ کو بھارت رتن سے نوازے جانے کے اعلان پر بھارتی کسان یونین BKU کے قومی ترجمان راکیش ٹکیت نے ردعمل ظاہر کیا۔ انہوں نے کہا کہ کسانوں کا یہ کافی پرانا مطالبہ تھا کہ کسانوں کے مسیحا اور سابق وزیر اعظم چودھری چرن سنگھ کو بھارت رتن دیا جائے۔ وہ مطالبہ پورا ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر سوامی ناتھن اور PV نرسمہا راؤ کو بھی بھارت رتن دیا گیا ہے۔ ٹکیت نے مزید کہا ہے کہ ہم حکومت ہند کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں اور ڈبل شکریہ بھی ادا کر دیں گے اگر ڈاکٹر سوامی ناتھن کمیشن کی سفارشات پر بھی عمل درآمد کی جائے، جس کا انتظار کسانوں کو طویل عرصے سے ہے۔ انہوں نے کہا کہ BJP نے اقتدار میں آنے سے پہلے اپنے منشور میں ڈاکٹر سوامی ناتھن کمیٹی کی رپورٹ نافذ کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ BJP نے ملک میں اپنی حکومت بنائی لیکن آج تک سفارشات نافذ نہیں کی گئی۔ راکیش ٹکیت نے کہا ہے کہ کسانوں کی فصلیں سستے داموں پر لوٹی جا رہی ہیں۔ دہلی میں 13 مہینے تک کسانوں کا دھرنا جاری رہا۔ ملک میں MSP گارنٹی قانون ایک بڑا مسئلہ ہے جسے نافذ کیا جانا چاہیے۔ لوک سبھا انتخابات کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ ہم سیاسی لوگ نہیں ہیں، اس کا عوام خود فیصلہ کریں گے کہ ووٹ دینا ہے یا نہیں دینا۔ پاکستان میں مکمل انتخابی نتائج کا اعلان نہیں ہوا، لیکن عمران خان کی پارٹی پاکستان تحریک انصاف کی حمایت والے امیدواروں نے بڑی تعداد میں سیٹیں حاصل کی یا پھر رجحانات میں سبقت بنائے ہوئے ہیں۔ اس درمیان سابق وزیر اعظم عمران خان کو ایک بڑی خوشخبری ملی۔ دراصل راولپنڈی میں انسداد دہشت گردی عدالت ATC نے عمران خان کو 9 مئی کے فسادات سے متعلق 12 معاملوں میں ضمانت دینے کا اعلان کر دیا۔ یہ خبر عمران خان کے لیے دوہری خوشخبری ہے۔ ایسا اس لیے کیونکہ 266 میں سے تقریباً 250 سیٹوں کے غیر سرکاری نتائج سامنے آئے ہیں۔ ان میں PTI حمایت یافتہ تقریباً 100 امیدوار کامیاب ہوئے ہیں، جو کہ PMLN اور PPP کے مقابلے زیادہ ہیں۔ رپورٹ کے مطابق PMLN کو 73 اور PPP کو 54 سیٹیں ملتی ہیں اور دکھائی دے رہی ہیں۔ بقایا سیٹیں دیگر پارٹیوں اور آزاد امیدواروں کو ملی ہیں۔ حالانکہ نواز شریف نے ایک اتحادی حکومت بنانے کا اعلان کر دیا ہے اور عمران خان سب سے بڑی جماعت ہونے کے باوجود اکیلے پڑتے دکھائی دے رہے ہیں۔ سعودی میڈیا کے مطابق 4 عرب ریاستوں نے مطالبہ کیا ہے کہ فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے چند ایسے اقدامات کیے جائیں جن کا بعد میں رخ نہ موڑا جا سکے۔ مصر، قطر، متحدہ عرب امارات اور اردن کے وزراء
خارجہ کے ہمراہ اعلیٰ فلسطینی عہدیدار کی ملاقات ایک ایسے موقع پر ہوئی ہے جب امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن حماس اور اسرائیل کے درمیان جنگ کے آغاز کے بعد سے خطے کے 5ویں ہنگامی دورے کے بعد وطن واپس لوٹے ہیں۔ عرب ممالک کے وزرائے خارجہ کی اس ملاقات کی تیاریوں میں شامل 2 سفارتکاروں نے خبر رساں ادارے کو بتایا کہ اس ملاقات میں غزہ کی جنگ سے متعلق ایک متفقہ عرب موقف تک پہنچنے کی کوشش کی گئی ہے۔ سعودی عرب کے سرکاری خبر رساں ادارے کے مطابق اس ملاقات میں وزرائے خارجہ نے غزہ کی جنگ کے خاتمے، فوری اور مکمل سیز فائر اور عام شہریوں کے تحفظ اور ان تک ہیومینٹیز امداد کی فراہمی کو یقینی بنانے کا مطالبہ کیا۔ روسی صدر ولادیمیر پوتن نے ایک خصوصی انٹرویو میں کہا کہ جنگ کے خاتمے کا فیصلہ یوکرین پر منحصر ہے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتن کا کہنا ہے کہ روس کو شکست دینا ناممکن ہے۔ دائیں بازو کے خیالات کے رپورٹ کے مطابق سابق میزبان ٹکر کارلسن کے ساتھ ایک طویل انٹرویو میں انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ جنگ کا خاتمہ یوکرین کے ہاتھ میں ہے۔ پوتن نے کہا کہ روس کا پولینڈ یا لاتویا پر حملہ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں۔ انہوں نے اس جانب بھی اشارہ کیا ہے کہ روسی قید میں وال اسٹریٹ جرنل کے صحافی ایوان گرشکوچ کو جیل سے رہا کرنے کا ایک معاہدہ بھی ممکن ہے۔ روسی صدر کا کہنا تھا کہ اب تک میدان جنگ میں روس کو اسٹریٹجک طور پر شکست دینے کے بارے میں ہنگامہ خیز باتیں اور چیخ و پکار ہوتی رہی، لیکن بظاہر انہیں اب یہ اس بات کا احساس ہو رہا کہ یہ نتائج حاصل کرنا بہت مشکل ہے۔ میری رائے میں تو یہ ناممکن ہے۔ کرملن کا کہنا ہے کہ پوتن نے کارلسن کو انٹرویو دینے سے اتفاق اس لیے کیا کیونکہ ان کا نقطہ نظر بہت سے دیگر مغربی خبر رساں اداروں کے برعکس یوکرین کے تنازع کی ایک طرفہ رپورٹنگ سے مختلف تھا۔ اسی کے ساتھ ہائی ٹیک نیوز کے نیشنل اور انٹرنیشنل خبریں اختتام کو پہنچتی ہیں۔ اللہ حافظ۔